بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے درختوں میں بھی ان درختوں کو معظم قرار دیا ہے کہ جو شجر ہیں مگر شجر طیبہ ہے، لہذا ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تم نے دیکھا نہیں میرے حبیب کہ تمہارے رب نے تمہیں کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اور شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں اپنے رب کی اجازت اور حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ درخت کبھی سوکھتا نہیں ہے، یہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اور کلمۃ خبیثۃ کا شجرۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی جس طرح ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا کہ اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے یہ درخت، اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، ما لہا من قرار، اور اس کو کوئی قرار بھی نہیں ہوتا، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے، طوفانوں سے متاثر ہوتا ہے، حالات کا رونر ہوتا ہے۔ شجر کون سا درخت؟ شجرہ، قرآن نے ایک اور زیتون کا ذکر کیا ہے، قرآن نے پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ سے منسوب اگر نباتات ہو جائیں، درخت ہو جائیں تو وہ بھی محترم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، حیوانات، اگر کوئی جانور اللہ سے منسوب ہو جائے تو وہ ہر جانور کی طرح جانور بھی نہیں ہے۔ وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے قربانی کے جانور کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے اسے قرار دیا ہے۔ یہ قربانی کا جانور جو ابھی 10 منٹ پہلے تک کسی منڈی میں کھڑا ہوا تھا تو وہ جانور تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اسے خرید کر اس کی رقم دے کر نیت کی کہ ابھی ہم قربانی پر، عید الاضحیٰ پر اس کو ذبح کریں گے، اس کی قربانی کریں گے، اب یہ وہ عام جانور نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اللہ سے منسوب ہو گیا ہے۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ صاحب یہ بخشوائے گا اور یہ جنت میں لے جائے گا اور یہ جانور شفاعت کرے گا۔ عجیب امت ہے، نہ مانے تو نبی کی شفاعت نہیں مانتی، مانے تو جانوروں کی شفاعت مان لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے۔ تو جانور بھی معمولی نہیں ہے، اللہ نے ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ کہا ہے۔ تم نے اللہ کی اونٹنی دیکھی ہے؟ وہ اللہ کی اونٹنی، یہ ساری جو اونٹنیاں پوری دنیا میں ہیں یہ کیا اللہ کی اونٹنیاں نہیں ہیں؟ مگر اللہ نے حضرت صالح کی اونٹنی کو اپنی اونٹنی کہا ہے۔ جانور اونٹنیاں بہت، لیکن وہ ناقۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا ناقہ ہے۔ تو جو اللہ سے منسوب جانور ہو جائے وہ پھر عام جانور نہیں رہتا۔ لہٰذا اس کے جس نے گھٹنے کاٹے تھے نا، جن لوگوں نے اس گھٹنے کاٹنے پر بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تھا، اس اونٹنی کا بچہ جب رو رہا تھا تو عذاب الہی آ گیا۔ یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو روتے پیٹتے ہیں تو کوئی ہوا بھی نہیں چلتی۔ اس معاشرے کے اندر انسان چلاتے ہیں، چیختے ہیں، مگر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان چیخے چلائے تو اللہ پتہ بھی نہ ہلائے، اور ادھر ناقہ صالح کا بچہ رو رہا تھا تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ، جتنی نسبت اللہ کے ساتھ گہری ہوتی چلی جائے گی اللہ کے نظام کا حصہ بنے گا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا۔ بس اگر کسی کو، بھائی میں شاید کوئی نتیجہ خیز جملہ یہاں ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے نظام سے استفادہ کرنا ہے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے تو اپنی نسبت کو اللہ سے شدید بنائے، خود اللہ کے نظام کے اندر شدت آتی چلی جائے۔ یہاں جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کا یہ تعلق ہے۔ پھر آ جائیے، جب پتھر اللہ سے منسوب ہوں تو ان کو اللہ اپنے نظام کا حصہ اللہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم کروانا چاہتا ہو، کرنا خود بھی کرتا ہے، کروانا بھی چاہتا ہے۔ جی، یہ اللہ کی طرف سے ہی تو
عزت ہے پتھروں کی کہ نبی مکرم کی ہتھیلی پر آ جائیں اور پھر نبی سے بات کریں. وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے ہاتھ پر آئی تھی، اس نے تو فخر سے کہا تھا نا کہ میری تو معراج ہو رہی ہے. ہوا نبی کو دوش پر لے کے چلتی ہے، مجھے نبی نے ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے. اس نے بڑے فخر سے تکبر کر رہی تھی وہ چیونٹی کہ مجھے نبی اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ میری معراج ہے. تو بس جو جو چیزیں اللہ سے منسوب ہوتی چلی جائیں گی ان کی عزت بڑھتی چلی جائے گی. اب اگر پتھروں کے اندر عقیق، بہت ساری مثالیں، بہت ساری اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، یہی میرا مطلب ہے. پتھروں کے اندر، پودوں کے اندر، حیوانات کے اندر اگر یہ مخلوقات، یہی 4 مخلوق ہیں نا، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں اور انسان ہے. انسان میں ہی پھر تو جیسے پتھر سب برابر نہیں ہے، جیسے پودے سب برابر نہیں ہیں، جیسے حیوان سب برابر نہیں ہیں، ایسے انسان بھی سب برابر نہیں ہے. انسانوں کے اندر کچھ انسان تو وہ ہیں جو انسان نظر آتے ہیں مگر اللہ انہیں انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ان سے اتنی نفرت ہے اللہ کو کہ کہتا ہے میں جانور بھی نہیں بولوں گا انہیں، یہ جانوروں سے بھی پستر ہے. مگر وہ انسان ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. حلیہ ان کا وہی ہوتا ہے، وہی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، وہی 2 پیر ہوتے ہیں، وہی ہاتھ پیر، وہی انداز، وہی زندگی. اس بنیاد پر ایک صاحب کہنے لگے نبی ہم جیسے ہیں. تو میں نے کہا بھائی توبہ کرو، اللہ نے سارے پتھر ایک جیسے نہیں رکھے، سارے پودے ایک جیسے نہیں رکھے، سارے حیوان ایک جیسے نہیں رکھے، تو تم نبی جیسے کیسے ہو؟ کہنے لگا 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، کھانا پینا، آنا جانا، ازدواجی زندگی، بازار جانا، خرید و فروخت، وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ بھی وہی سارے کام نبی کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، شمر تم جیسا ہے، نمرود اور فرعون جیسے ہو تم. تو ناراض ہونے لگے، کہنے لگے مولانا توہین کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہاں یزید، کہاں ہم. میں نے کہا کہاں تم، کہاں مصطفیٰ، کہاں تم، کہاں مولا علی، کہاں تم، کہاں مولا حسین. انسان بھی سب برابر نہیں ہے. کچھ انسانوں کو اللہ جانور کہتا ہے، کچھ انسانوں کو اللہ شیطان کہتا ہے، کچھ انسانوں کو اللہ پتھر کہتا ہے. یہ قرآن نہیں ہے. ہیا کل حجارہ او اشد قسوۃ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے زیادہ سخت ہیں. یہ قرآن انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے پستر ہیں. یہ انسان کے لیے اللہ نے کہا ہے. جی شیاطین الانس والجن، یہ شیطان ہیں جو انسانی شکل میں ہیں. یہ قرآن ہے جو اللہ انسان کو شیطان کہہ رہا ہے. لہذا سب انسان جو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے، کیا سانچہ ہے، کیا فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں کہ یہ واقعی انسان ہے اور انسان ہونے میں اور زیادہ اچھا ہے. وہ پر کسوٹی کیا ہے؟ پہلے تو میرے جوانوں اور بچوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ قرآن نے، یعنی اللہ نے، اور خود مولا علی نے بھی یہی فرمایا، یعنی قرآن کی تفسیر میں علی نے یہی فرمایا ہے. فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں. جو گھوم پھر رہے ہوں وہ علی کے نزدیک زندہ نہیں ہے. ہر چلنے پھرنے والا علی کے نزدیک زندہ نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی